تو شاہ کوبا تو جانے جانا، تو شاہ کوبا تو جانے جانا، تو شاہ کوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج بحمد اللہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس اجتماع سعید میں منہاج القرآن یوتھ لیگ لاہور کا تنظیمی اور تربیتی کنونشن بھی شامل ہے۔ آج کی اس نشست میں میں نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ ایک تربیتی نشست، یعنی منہاج القرآن کا پیغام تربیت ہے، منہاج القرآن کا پیغام تربیت۔ مکی صورت ہے سورہ مومنون۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی بار سمجھائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سیرت مقدسہ میں مکی دور کی اہمیت دعوت و تربیت کے حوالے سے زیادہ ہے، اور مدنی دور کی اہمیت تحریک اور انقلاب کے حوالے سے زیادہ ہے۔ مدنی دور میں بھی دعوت دین کا، تہذیب نفس کا، تزکیہ اخلاق کا، تربیت کا کام روکا نہیں گیا تھا، اور یہ وہ کام ہے جو کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا۔ جو قدم مشن کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تحریک اور انقلاب کے مرحلے جو آگے آتے چلے جاتے ہیں، دعوت اور تربیت کا کام اور اس کی ذمہ داری مزید بڑھتی چلی جاتی۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کارکن تحریکی اور انقلابی مرحلے میں داخل ہوتے ہی
دعوت و تربیت کے کام کی اہمیت کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس مرحلے سے گزر گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ کام ختم ہو چکا، اور اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ دعوت کا کام ختم ہو چکا، تربیت کا کام ختم ہو چکا، تنظیمی ذمہ داریاں ختم ہو چکی، اگر یہ تصور کر لیا جائے تو اس کا براہ راست اثر تحریک اور انقلاب کے کام پر ہوتا ہے۔ تحریک کی جد و جہد براہ راست متاثر ہوتی، انقلابی جد و جہد براہ راست متاثر ہوتی۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول عمر بھر یہ رہا اور تا دم وصال یہ رہا کہ ان کے دن ہمیشہ گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتے رہے ہیں اور ان کی راتیں ہمیشہ مسلوں کی پیٹھ پر بسر ہوتی رہیں۔ ہمارے مشن کا طرہ امتیاز یہ کہ ہمارا پیغام، ہماری دعوت یہ ہے کہ جہاد اور تہجد کو جمع کیا جائے، جہاد اور تہجد کو جمع کیا جائے۔ یاد رکھ لیجئے اور میری اس بات کو کبھی بھلانے کی کوشش نہ کریں، خواہ اس کو ذہن سے اتار دیں گے یا عملاً فراموش کر دیں گے۔ یاد رکھ لیں، دنیا میں احیاء اسلام کے لیے اٹھنے والی کوئی تحریک، امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے لیے اٹھنے والی کوئی تحریک اور مصطفوی انقلاب بپا کرنے کے لیے قائم کی جانے والی کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس تحریک کے سپاہی اپنی زندگی میں عمر بھر جہاد اور تہجد کو جمع نہ کرتے رہیں۔ جہاد اور تہجد کو جمع کرنا، دن باطل اور طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لینے میں بسر ہو جانا، دن اللہ کے دین کی سربلندی کا جھنڈا اٹھا کر شرق سے غرب تک کفر و طاغوت سے غیر مصالحانہ جنگ کرنے میں بسر ہو جانا، دن اس حال میں بسر ہونا کہ دیکھنے والا اس تحریک کے سپاہیوں کی سیرت کو فولاد سے بھی مضبوط تر دیکھے، پہاڑوں سے بھی سخت تر دیکھے، دن اس حال میں دکھائی دے، اور اسی شخص پر جب رات کی تاریکی چھا جائے تو اسے مسلح پر گرا ہوا دیکھے تو وہ روئی سے بھی کمزور نظر آئے، وہ روئی سے بھی نرم نظر آئے، باطل کے سامنے ہو تو اس کی گردن جھکنے کا نام نہ لے، اور مسلح پر اللہ کے حضور ہو تو گردن اٹھنے کا نام نہ لے۔ جب تک آپ کا کردار جہاد اور تہجد کی دونوں خوبیوں کو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر و طاغوت کے لیے سخت تر ہو جاؤ، باطل استحصالی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے فولادی کردار پیدا کر لو، فولادی عزم پیدا کر لو، فولادی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، ارادوں کو مضبوط تر، نیتوں کو مضبوط تر، حوصلوں کو مضبوط تر، عمل کو مضبوط تر رکھو کہ دنیا کا کوئی جابر، کوئی مستبد اور کوئی فرعون صفت شخص بھی تمہارے ارادوں کو کمزور نہ کر سکے، تمہاری گردن کو جھکا نہ سکے، تمہارے عزائم میں زلزلہ پیدا نہ کر سکے۔ دن کا جہاد اس انداز کی اور اس شان کی تصویر پیش کر رہا ہو، مگر رات کا تہجد یہ کیفیت دے رہا ہو کہ اللہ کے حضور مسلح پر لیٹے ہوئے سر بسجود
اس طرح روتے ہوئے نظر آؤ جس طرح ماں کی گود میں بھوکا بچہ رو رو کے بلبلا رہا ہوتا ہے۔ نوجوانوں، مصطفی انقلاب کے سپاہیوں اور تحریک منہاج القرآن سے محبت رکھنے والوں، یاد رکھ لو تمہاری کامیابی کا راز اسی تہجد اور اسی جہاد کو یکجا کرنے میں ہے۔ اپنے دنوں کو جہاد کا رنگ دے دو اور اپنی راتوں کو تہجد کا رنگ دے دو۔ اگر یہ انقلاب آپ کی زندگیوں میں آ گیا اور آج ہی سے تمہاری سیرت و کردار اس انقلاب کے نور سے آراستہ ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت مصطفی انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی۔ مگر انقلاب کا یہ رنگ اگر تمہاری سیرتوں میں نہ آیا تو لاکھ کنونشن کیا کرو، لاکھ تقریریں کیا کرو، لاکھ دورے کیا کرو، لاکھ لٹریچر چھاپا کرو، لاکھ محنتیں کیا کرو، یہ سب کچھ ہوا منصورہ ہو جائے گا، گرد کی طرح بکھر جائے گا۔ پانی کے اوپر اٹھنے والے حباب کی طرح اٹھنے والے، وہ جو اٹھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بلبلوں کی طرح ختم ہو جائے گا۔ چاہتے ہو کہ تمہارے انقلاب کا نقش دنیا پر ثبت ہو جائے، چاہتے ہو کہ باطل طاقتیں خس و خاشاک کی طرح تمہارے سامنے سے بہہ جائیں، چاہتے ہو کہ حق کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند ہو جائے، تو اس کا راز سن لو، اس کا راز سمجھ لو، اس کا راز دل میں اتار لو کہ دن کے لیے مجاہد بن جاؤ، راتوں کے لیے متہجد بن جاؤ۔ سیرت اور کردار میں اس طرح کا انقلاب لائے بغیر اگلا کوئی اٹھایا ہوا قدم نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ میں ہر شخص سے یہ توقع تو نہیں کر سکتا کہ وہ اس پیمانے پر پورا اترے، مگر کم سے کم یہ نوجوان جو اس مشن کے سپاہی ہیں، جنہیں یہ امانت کل جن کو منتقل ہونی ہے، آج جو اس مشن کی قوت ہیں، جو میرا دست و بازو ہیں، مستقبل کو دیکھتا ہوں اور پھر آپ نوجوانوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں اور مستقبل آپ ہی کے ذریعے تابناک دیکھتا ہوں۔ خدا را اللہ کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے نام پر، اس مشن کے نام پر، مصطفی انقلاب کے نام پر، اور اگر کوئی تعلق اور محبت آپ کو مجھ سے ہے تو اس محبت کے نام پر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہی سے اپنی سیرتوں کو اس انقلاب کی راہ پر استوار کر لو کہ تم راتوں کو اٹھ کر رونے والے بن جاؤ۔ اگر اس قوم اور اس امت کے لاکھوں نوجوان راتوں کو آنسو بہانے والے بن جائیں اور ان کا آنسو بہانا نہ چھوٹے تو ساری تلواریں ایک طرف اور تمہاری راتوں کو بہائے ہوئے آنسو ایک طرف۔ دشمن کی گولیاں ایک طرف، دشمن کی گولیاں ایک طرف اور تمہاری شب کی تاریکیوں میں برسائے ہوئے آنسو ایک طرف، دشمن کے اسباب ایک طرف، ذرائع ایک طرف، وسائل ایک طرف، حکومت و سلطنت کا اقتدار ایک طرف، الغرض ساری رکاوٹیں، ساری سازشیں ایک طرف، مگر اس امت کے لاکھوں جوانوں کے رات کو گرنے والے آنسو ایک طرف۔ ان آنسوؤں کی طاقت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ نعرے فقط ہمارے مستقبل کو محفوظ نہیں کر سکتے، یہ نعرے مجھے اتنا خوش نہیں کر سکتے جتنا خوشی یہ جان کر ہوگی کہ اس کنونشن میں آنے والا نوجوان اور اس اجتماع میں شریک ہونے والا ہر فرد یہ سبق لے کر گیا ہے اور آج رات ہی سے اس کی رات اللہ کے حضور ہونے کے حال سے بدل گئی۔ میرا تقاضا تو یہ ہے، میری خوشی تو اس میں ہے، میرا مطالبہ تو یہ ہے، میری خواہش اور میری آرزو تو یہ ہے۔ اور پھر نوجوانان ملت، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے عظیم نوجوان، آپ کے ذمے تو بہت بڑا بوجھ ہے آپ کے کندھوں پر، اس لیے ضرورت ہے
کہ اپنی ذاتی سیرت و کردار سے اس انقلاب کا آغاز کیا جائے۔ کیا آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ تو جوانیاں لوٹانا، جان دینا اور خون بہانا اور گردنیں کٹوانا یہ زیادہ مشکل ہے یا رات کے چند لمحوں کے لیے اٹھ کے مصلی پر رونا زیادہ مشکل؟ بتاؤ دونوں میں سے کون سا کام مشکل؟ بولیے۔ رات کے چند لمحوں کے لیے اٹھنا، اللہ کے حضور سر بسجود ہونا، گڑ گڑانا، رونا، ہچکی بندھ جانا اور اللہ سے مانگنا، اس کی مدد و نصرت کا سوال کرنا، اپنے مشن کی کامیابی کا سوال کرنا، حضور کی امت کی بہتری کا سوال کرنا، دین اسلام کی سربلندی کا سوال کرنا، رونا، بولو یہ مشکل ہے یا گردنیں کٹوانا مشکل ہے؟ جواب دینا۔ تو گردنیں کٹانے کے آپ نعرے لگاتے ہیں اور رات کو اٹھ کے رونے کی بات نہیں کرتے، تو میں آپ کے نعرے پر کیسے یقین کر لوں؟ ہے کوئی جواز یقین کرنے کا؟ بولیے۔ جو میری اتنی بات ماننے کو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں مانتے، میں سمجھا رہا، اگر کوئی اتنی بات ماننے کو تیار نہ ہو کہ وہ رات کو پابندی سے اٹھا کرے اور رویا کرے اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرے، جو یہ بات نہ مانے اور پھر جب میں آؤں تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں اٹھ کر، ایک ہجوم ہو جائے، طوفان بپا کر دے اور نعرے شروع کر دے، گردنیں کٹوائیں گے، انقلاب لائیں گے، تو میں آپ کی یہ بات مانوں یا وہ بات دیکھوں؟ بولیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر گردنیں کٹوانے کا عزم رکھتے ہیں تو پہلے ان گردنوں کو اللہ کے حضور جھکانا سکھاؤ، ان گردنوں کو اللہ کے حضور جھکانا سکھاؤ، ان سروں کو اللہ کے حضور جھکانا سکھاؤ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے بڑی اس کائنات میں اور کوئی طاقت نہیں ہے اس مخلوق کے اندر جو ایسے کردار رکھنے والوں کا راستہ روک سکے۔ قرآن مجید نے سورہ مومنون میں اس امر کا وعدہ فرمایا، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مکی دور کی صورت ہے، مکی دور میں دعوت اور تربیت کے کام پر زور دیا گیا، مدنی دور میں تحریک اور انقلاب کے کام پر زور دیا گیا۔ تو یہ صورت شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، یہ اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون واللہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پست ہمت نہ ہونا اور غم نہ کرنا، وانتم الاعلون، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی، فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی، منزل مقصود کو پانا تمہارا مقدر بن جائے گا، بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم مومن بن جاؤ، تم مومن بن جاؤ۔ کمی کیا ہے؟ واز تو پہلے بھی اس دنیا میں کم نہیں ہو رہے، تقریروں کی بھی کمی نہیں، جلسے جلوسوں کی بھی کمی نہیں، جماعتوں کی بھی کمی نہیں، لیڈروں کی بھی کمی نہیں، لکھی جانے والی کتابوں کی بھی کمی نہیں، مسجدوں کی بھی کمی نہیں، مدرسوں کی بھی کمی نہیں، خانقاہوں کی بھی کمی نہیں، کمی کسی شے کی نہیں، اور اگر ہے الا ماشاء اللہ کمی تو اسی مومنانہ کردار کی کمی ہے، اسی مومنانہ کردار کی کمی جس کے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کا وعدہ ہے کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور ادھر بھی فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، مومن بامراد ہو گئے،
مومن فاتح اور کامران ہو گئے. اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ وہ مومن جن کی کامیابی و کامرانی کا آپ نے وعدہ فرما لیا ہے، ان مومنوں کی صفات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں؟ اب مومنین کی صفات و علامات، وہ مومنین جن کے لیے اللہ نے کامیابی و کامرانی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، کامیابی اور کامرانی کی سند عطا فرمایا، جن کے لیے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا، فوز و فلاح جن کا مقدر ٹھہرا دیا، وہ مومن کون ہے؟ اب اگلی آیت میں اس کی پہلی شرط، پہلی صفت، پہلی علامت بیان کی. ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومنوں کی، جن مومنوں کی کامیابی کی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ان مومنوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں روتے دھوتے ہیں. ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع اختیار کرتے، نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. ان کی نماز میں عاجزی ہوتی، ان کی نماز میں اخلاص ہوتا ہے، ان کی نماز انکساری ہوتی، ان کی نماز خشوع خضوع اور تذلل کی غمازی ہوتی. وہ نماز میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہ نماز میں اللہ کے حضور روتے ہیں، اور نماز حقیقت میں اللہ کے حضور جھکنا ہوتا ہے. ان کی نماز حقیقت میں اللہ کے حضور جھکنا ہوتا ہے. یہ خشوع اور خضوع کیسا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں رات نصف شب یا پچھلے پہر کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے گیا. میں نے دیکھا کہ آقا تنہا کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، رات کی نوافل ادا فرما رہے ہیں، اور رو رہے ہیں زار و قطار، اور رونے کی حالت میں سینے سے اس طرح کی آوازیں رو رو کے آ رہی ہیں جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی. علامہ کہتے ہیں بو علی دانندہ آب و گل است، بے خبر ز خستگی ہائے دل است. بو علی آب و گل یعنی مٹی اور پانی کی دنیا اور اس دنیا کے فلسفوں سے تو بہت واقف تھا، مگر دلوں کے ٹوٹنے کے جو راز ہیں اور دلوں کے شکستہ اور خستہ ہونے کی جو حالات ہیں ان رازوں سے واقف نہ تھا. ایمان فلسفوں سے نہیں آتے، ایمان فکری موشگافیوں سے نہیں آتے، ایمان علم اور فن کی پختگیوں سے نہیں آتے، ایمان تو رو رو کر دلوں کو خستہ کرنے سے آتے. ایمان تو عاجزی کے ساتھ دل کو توڑ لینے سے آتے. علامہ اقبال نے کہا کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور جو سودا کرنے والے آتے ہیں وہ آئینے کو دیکھ بھال کے لیتے ہیں کہ کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں. آئینہ ٹوٹا ہوا ہو تو ہم لوگ خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں. دنیا کے خریدار ٹوٹے ہوئے آئینے کو پھینک دیتے ہیں، مگر اللہ پاک ایسا خریدار ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے آئینوں کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ جسے ٹوٹا دل دیکھتا ہے، جس دل کا آئینہ شکستہ دیکھتا ہے، جس دل کا آئینہ چور چور دیکھتا ہے، اللہ اس دل سے محبت کرتا ہے، اس آئینے کو اپنی دکان میں سجا لیتا ہے. ہم فی صلاتہم خاشعون. کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں. منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جوانوں،
اور مصطفی انقلاب کی اس عظیم تحریک کے سپاہیوں، یہ آپ کا طرہ امتیاز ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے حضور نماز کے لیے پیش ہو جاؤ تو نماز میں وہ خشوع ہو، وہ خضوع ہو، نماز میں اس طرح گم ہو جاؤ، وارفتہ ہو جاؤ، اور اس میں اندر وہ شکستگی حاصل کرو، رونے کی وہ کیفیت ہو، اللہ کی یاد میں استغراق اور انہماک کی وہ کیفیت ہو، استعلاق کی وہ کیفیت ہو کہ اللہ کے حضور آپ کے پیش ہونے کا انداز دیکھ کر دیکھنے والا اندازہ کر لے کہ یہ منہاج القرآن کے مشن کا آدمی ہے، یہ اس مشن کا آدمی ہے کہ جسے اللہ کے حضور پیش ہونے کا یہ ادب آ گیا ہے، جسے اللہ کے حضور جھکنے کا یہ سلیقہ آ گیا ہے، جسے اللہ کے حضور رونے کی اس لذت سے آشنا کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس رونے کی لذت سے، اس انکساری کی لذت سے، اس تعلق باللہ کی لذت سے، اس خشوع اس صلاۃ کی لذت سے آشنا نہ ہوئے تو سمجھیں کہ مشن آپ کے من میں اترا ہی نہیں ہے، مشن آپ کے دل میں اترا ہی نہیں ہے، مشن آپ کی زندگی کا حصہ بنا ہی نہیں ہے۔ اس لذت سے آشنا ہوئے بغیر اور اس لذت کو زندگی کا حال بنائے بغیر، یاد رکھ لو اس مشن کی اگر ہم باتیں کریں گے یہ منافقت ہوگی، یہ دجل ہوگا، یہ فریب ہوگا، یہ دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو کیا اس پہلی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں تیار؟ پختگی سے بات کریں، ایسی تیاری اختیار کریں ایک عمر بھر چھوٹنے کا نام نہ لے۔ نماز کی خشوع، پہلی شرط نماز کی خشوع کو قرار دیا گیا۔ دوسری شرط فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی طبیعتوں میں انکساری آ جاتی، تکبر ختم ہو جاتا، رعونت ختم ہو جاتی، انکساری آ جاتی۔ اور والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لوگ لغو، بیہودہ اور بیکار باتوں سے اپنے دامن کو بچا لیتے، ان سے کنارہ کش ہو جاتے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں، سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی یہ جوانی کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے، یہ کس نے بتا دیا سبق آپ کو کہ جوانی کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے؟ جس رخ پہ چاہیں اسے ڈھال دیں، جس رخ پہ چاہیں اسے ڈھال دیں۔ بیہودہ بیکار لغو باتوں میں زندگی گنوانے والے جوان بھی ہوتے ہیں، اور ان باتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے مشن میں مست رہ کر گزر جانے والے بھی جوان ہوتے ہیں۔ مگر قرآن مجید نے دوسری شرط یہ لگائی عن اللغو معرضون، لغو بیہودہ بیکار باتوں سے کنارہ کش ہوتے، اس میں ایسی گپ شپ لگانا جو لغو، جس میں جھوٹ ہو، جس میں رعونت ہو، جو فضول زمرے میں جائے، جو بے معنی ہو، بے مقصد ہو۔ اہل ایمان جنہیں کامیابی کا وعدہ کیا گیا ان کے لیے شرط لگائی کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، بیہودہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس عظیم مشن کے جوان اور سپاہی بھی ہوں اور زبان آپ کی بیہودہ باتیں کرتی پھرے، زبان سے لغو باتیں نکلتی پھریں، زبان لغویات، بے معنی، بے مقصد، بلکہ خلاف اخلاق اور خلاف تہذیب باتوں میں مشغول رہے۔ آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، کیوں دیں؟ یا گالیاں دینا سیکھ لیں، یا گالیوں، لغو، بیہودہ بیکار باتوں کی راہ اپنا لیں، یا مشن کی راہ اپنا لیں۔ دو باتوں کو ملا کر نہیں چلایا جا سکتا۔ اس زبان سے آپ اللہ کی بات بھی کریں اور شیطان کی بات بھی کریں، تو یہ کیا سوداگری ہے، یہ کیا دجل ہے، یہ کیا تضاد ہے، یہ کیا مذاق ہے کہ اللہ سے پیار کی بات بھی اسی زبان سے کریں، گالی گلوچ، لغو اور بیہودہ بات بھی اسی زبان سے کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ شعر سناتا ہوں کہ دورنگی
چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یا بیہودہ گو بن جاؤ، لغو گو بن جاؤ، یا حق گو بن جاؤ، مگر ایک بات کو اپنا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں آئے تو اللہ اللہ کرنے لگے، باہر نکلے تو رام رام کرنے لگے۔ نیک مجلس میں آئے، کتاب و سنت کی، شریعت کی، اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے لگے، اور مسجد سے نکلے، مجلس سے نکلے، زندگی کی عام عملی ڈگر پہ چلے تو وہی لغو بات، وہی بیہودہ بات، وہی بیکار بات، وہی باطل بات، وہی کذب، وہی جھوٹ، وہی تہمت، وہی افتراء، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جسے چند لمحے مسجد میں دیکھا تھا نعت سنتے ہوئے؟ کیا یہ وہی ہے جسے مسجد میں نعت سنتے اور سر دھنتے ہوئے دیکھا تھا؟ یہ وہی ہے جو یہاں اس طرح کی بیہودہ اور لغو باتیں کر رہا ہے؟ تو وہ سوچے گا کہ کیا اس کا یہ کردار حقیقت ہے یا وہ مسجد والا کردار حقیقت ہے؟ صاف ظاہر ہے یا یہ دھوکہ ہے یا وہ دھوکہ ہے۔ فقط یہ چاہتا ہوں کہ دھوکے کی زندگی ختم کر ڈالو، یا اس زندگی کو اپنا لو، یا اس زندگی کو اپنا لو، تاکہ دوغلا پن سیرت و کردار سے ختم ہو جائے۔ کامیابیاں جو نہیں ملتی اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم کردار میں دوغلا پن لے کر چلتے ہیں۔ تو میں نے بطور خاص دوسری چیز یہ بیان کی کہ زبان کو لغو باتوں سے پاک رکھا جائے، اپنی مجلس بیہودہ چیزوں سے پاک رکھی جائے، اپنا عمل بیکار چیزوں سے پاک رکھا جائے۔ جن لوگوں کے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے انہیں مقصد کے علاوہ کچھ اور بات سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ لغو باتوں کی فرصت کسے ملتی؟ اسی کو ملتی ہے جو مقصد بھول جاتا ہے، جو مقصد بھول جاتا ہے اسی کو فرصت ملتی۔ بیہودہ بیکار باتیں، بیہودہ بیکار معاملات وہی شخص کرتا ہے جس کے من میں مقصد اترا نہیں ہوتا، جو مقصد میں فنا نہیں ہوا ہوتا، اور جو مقصد میں فنا ہو جائے اسے ہوش ہی باقی کوئی نہیں رہتی۔ لغو بیہودہ بات زندگی میں کیا کرے؟ تو چاہتا ہوں کہ مقصد آپ کے من میں یوں اتر جائے کہ تم آپ کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، دوستی دشمنی، زندگی کا ہر رنگ مقصد کے رنگ میں رنگا جائے، زندگی کا ہر ڈھنگ مقصد کے ڈھنگ سے سلیقہ سیکھے، وہ مقصد کا ڈھنگ بن جائے۔ تیسری چیز فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری شرط، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ عام ترجمہ تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے، جو پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر اس آیت کریمہ میں جو الفاظ اور ان کی ترکیب ہے وہ ایک اور مفہوم کا اشارہ کرتی، اور وہ اس سے وسیع تر مفہوم کا اشارہ کرتی۔ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جس کا معنی یہ زکوٰۃ عربی زبان میں پاکیزہ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنے کو۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس پیسے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور جب پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو سارا مال پلید اور نجس ہو جاتا ہے۔ تو گویا وہ مال خرچ کرنا بقیہ مال کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ تو نفس پاک کرنا، دل کا پاک کرنا، سیرت و کردار کا پاک کرنا، جسم اور روح کا پاک کرنا، سوچ کا پاک کرنا، ہر شے کا پاک کرنا زکوٰۃ کے معنی میں داخل ہے۔ تو اس کا وسیع تر مفہوم یہ ہے ہم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لوگ ہر وقت، فاعلون کا معنی یہ ہے کہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی سوچ پاک ہو جائے، ان کی نیت پاک ہو جائے، ان کا عمل پاک ہو جائے، ان کا جسم پاک ہو جائے، ان کا مال پاک ہو جائے، ان کی روح پاک ہو جائے، ان کا دل پاک ہو جائے،
ان کا من پاک ہو جائے، ان کا تن پاک ہو جائے، تو اپنے روح اور جسم، اپنی نیت، اپنے عمل اور قلب اور باطن کو پاک کرنے کی فکر میں اور پاک کرنے کی کوشش میں صبح و شام لگے رہتے ہیں۔ یہ معنی ہے ہم للزکاۃ فاعلون کا، کہ انہیں ہر وقت ایک ہی دھن ہوتی۔ آپ جب کہیں جاتے ہیں صبح و شام، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، پسینے سے بدبو آتی، تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں نہائیں؟ بولیے، نہانے کی ایک فکر ہے تاکہ جسم پاک صاف ہو جائے۔ کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، تو ایک فکر تشویش لاحق ہو جاتی، بھئی میلے گندے کپڑے ہیں نہ پہنوں، دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنوں۔ تو دوستو، جس طرح جسم سے بدبو آئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے پاک کرنے، صاف کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور صاف کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ آؤ، کبھی یہ بھی سوچا ہوتا، جسم اور کپڑوں کو پاک صاف کرنے کی فکر کرنے والوں، کبھی یہ بھی فکر کیا ہوتا کہ روحیں بھی میلی ہوتی ہیں، اسے بھی ذکر الہی سے پاک کر لیا کریں۔ دل بھی بیلے ہوتے ہیں، اسے بھی اللہ کے پیار اور محبت کے پانی سے دھو دیا کریں، حضور کے عشق کے پانی سے قلب و باطن کو دھو دیا کریں۔ جس طرح تمہارے جسم اور کپڑے پاک کرنا تمہاری طبیعت کا تقاضا ہے، اس طرح روحوں کو پاک کرنا، دلوں کو پاک کرنا، نیتوں کو پاک کرنا، قلب اور باطن کو پاک کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو صبح و شام اپنے من اور دل کو پاک کرنے میں لگے رہتے ہیں وہی مومن ہے۔ وہی مومن ہے۔ اس لیے مجھے وہ شعر تو یاد نہیں رہا، کسی عارف کا شعر ہے، ہمارے کچھ بچے سنایا کرتے ہیں، غالباً بلے شاہ صاحب کا یا کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ کپڑے بھی دھوتے، جسم بھی دھوتے، ہر چیز دھوتی، پر دل دھون دی فکر نہ کی تھی۔ دل پلید، کپڑے ہم پاک کرتے ہیں مگر دل پلید رہتا ہے، جسم پاک کرتے ہیں مگر روح پلید رہتی ہے، ظاہر پاک کرتے ہیں مگر باطن پلید رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری پاکیزگی ایک دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ آؤ، پاکیزگی دکھلاوے سے چھوڑ کر اسے من میں اتارنے کی کوشش کرو، پاکیزگی کو ظاہر کی بجائے باطن میں اتارنے کی کوشش کرو، اور باطن پاک ہوگا حسن نیت سے، باطن پاک ہوگا اخلاص سے، باطن پاک ہوگا تعلق باللہ سے، باطن پاک ہوگا عشق رسول سے، باطن پاک ہوگا تواضع سے، خشوع و خضوع سے، انکساری سے۔ اللہ کے حضور جو روتے رہو گے تو آنسوؤں سے، جس طرح نلکے کے پانی سے جسم کا میل دھلتا ہے، اسی طرح آنسوؤں کے پانی سے روح کا میل دھلتا ہے، آنسوؤں کے پانی سے دل کا میل دھلتا ہے۔ آؤ، آنسوؤں سے دلوں کی تختی کو دھویا کریں، دلوں کی دنیا کو دھویا کریں۔ ہم گھر صاف رکھتے ہیں مگر دل کے گھر کو صاف کرنے کا کبھی فکر نہ کیا۔ فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو ہمارا ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر چوتھی شرط بیان کی، والذین ہم، پانچویں شرط، والذین ہم لفروجہم حافظون۔ تو جب ظاہر اور باطن، نیت و عمل، قلب و روح ہر شے پاک ہو گئی تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بہکاوے سے بچاتے ہیں، نفس پرستی سے بچاتے ہیں، بدکاری سے بچاتے ہیں، نگاہ کو زنا سے بچاتے ہیں، دل کو زنا سے بچاتے ہیں، سوچ اور دماغ کو زنا سے بچاتے ہیں، جسم کو زنا سے بچاتے ہیں۔ بدکاری فقط ایک عمل ہی کا نام نہیں، بدکاری ایک سوچ بھی ہے۔ اگر بری طرف ذہن گیا اور ذہن نے لذت لی، سمجھو ذہن بدکار ہو گیا۔ ناول پڑھتے ہو، گندے افسانے پڑھتے ہو، رومانی چیزیں پڑھتے ہو، کس لیے؟ آج ہماری قوم کے کئی جوانوں کے تکیوں اور سرہانوں کے نیچے رومانی ناول، رومانی افسانے نظر آتے ہیں۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ کیوں، سوائے ذہن کے زنا کے اور کیا میسر آتا ہے؟ سوائے ذہنی بدکاری کی اور کیا میسر آتا ہے؟ ذہنی تعیش کی سوا اور کیا میسر آتا ہے؟ کاش
وہ دن، وہ راتیں، وہ وقت آ جائے جب جوانوں کے سرہانوں کے نیچے یہ رومانی ناول رکھے جانے کی بجائے عشق الہی کے واقعات کی کتابیں رکھی ہوئی نظر آئیں، تڑپنے رونے دھونے کے احوال کے واقعات اور اولیاء کی حکایات کے تذکرے رکھے ہوئے نظر آئیں، بجائے ان ناولوں کو پڑھنے کے یہ پڑھا کرو کہ فلاں اولیاء اللہ میں سے جو تھے ان کی رات کس طرح گزرتی تھی، وہ کس طرح دن بسر کرتے، ان کا رونا کس طرح تھا، اللہ کی خشیت کیسے تھی، اللہ کی محبت کیسے تھی، تقویٰ کیسا تھا، زہد کیسا تھا، ورع کیسا تھا، دین کی خدمت کیسی تھی، جہاد کیسا تھا، تہجد کیسا تھا۔ یہ بھی کہانیاں ہیں مگر وہ جھوٹ ہیں، یہ سچ ہیں، ہائے ہائے وہ لغو ہے، یہ حقیقت ہے۔ آؤ ان تذکروں سے اپنے قلب و باطن اور زندگی کو استوار کر لو۔ اور چھٹی اور ساتویں آیت میں استثناء بیان کیا کہ بدکاری سے بچتے ہیں، جسم و روح کو پاک رکھتے ہیں، مگر جو شادی شدہ ہیں اللہ نے شادی کا راستہ اس خواہش کی جائز تکمیل کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ نفسانی خواہشات کی جائز تکمیل کے لیے شادی کا راستہ، نکاح مسنونہ کا راستہ پیدا کر دیا ہے، پر جب اللہ نے یہ راستہ دے دیا ہے پھر حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، آیت نمبر 8۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اور جو امانتیں ان کی سپرد کی جاتی ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان پر خبردار رہتے ہیں، انہیں نبھانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی ادائیگی کی تشویش انہیں لگی رہتی ہے۔ جو وعدہ کرتے ہیں، آپ کے سپرد ایک ذمہ داری کر دی گئی، منہاج القرآن یوتھ لیگ ہو، ادارہ منہاج القرآن ہو، منہاج القرآن علماء کونسل ہو، منہاج القرآن ویمن لیگ ہو، عوامی تحریک ہو، الغرض مصطفی انقلاب اور احیاء دین کی کوئی سمت اور کوئی جہت ہو، جب کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی گئی، خواہ ایک عام رفیق مخلص اور ممبر کے طور پر، خواہ کسی آفس ہولڈر کے طور پر جو ذمہ داری کر دی گئی، قرآن نے کہا کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا حق ادا کر دیتے ہیں، اسے امانت سمجھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، اسے وقت دیتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی خبرگیری کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور دن رات اس حق کی ادائیگی کی فکر ان کے ذہن میں قائم رہتی ہے۔ اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں، وعدہ توڑتے نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں آخری شرط بیان کی، فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور پھر لوٹا دی بات کو۔ شروع بھی نماز میں خشوع سے بات کی تھی، ختم بھی یہاں آ کے کی کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ اور محافظت کا معنی میں آپ کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے سمجھا چکا ہوں کہ نماز ذکر الہی ہے، نماز یاد الہی ہے۔ اس پر محافظت کا معنی یہ ہے کہ صرف نماز کے وقت ہی اللہ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی صبح و شام اللہ کی یاد ان کے دلوں میں گھر کیے رہتی ہے۔ وہ جوان قیامت کے دن اس جوان پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، وہ دن جس دن کسی کو کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا، اس دن اس جوان پر اللہ کا سایہ ہوگا۔ کون سا جوان کہ جو مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل جاتا ہے، مسجد کے باہر ہوتا ہے مگر اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، یاد الہی میں لٹکا رہتا ہے، دل یاد الہی میں گم رہتا ہے۔ نماز کی محافظت میں نماز قضا نہیں کرتے، نماز کی ادائیگی میں پابندی کرتے ہیں، نماز میں اقامت نماز میں پختہ رہتے ہیں، سر کٹ جائے کچھ ہو جائے مگر نماز نہیں چھوڑتے، نیند جائے، آرام جائے، سکون جائے، چین جائے، کھانا پینا جائے، سب کچھ چلا جائے مگر ان کی نماز نہیں جاتی، نماز پر قائم رہتے ہیں۔ اور ثانیاً یہ کہ نماز ان کو ایسا ذکر الہی دیتی ہے کہ پھر 24 گھنٹے جب تک جاگتے ہیں دل یاد الہی میں غرق رہتا ہے۔ یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ اور اس پر فرمایا وہ لوگ جو ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہی مومن ہیں، اور فرمایا کہ اے مومنو اگر ان شرطوں کو پورا کر لو تو کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک ھم الوارثون، انہیں وارث بنا دیا جائے گا، انہیں وارث بنا دیا جائے گا۔
کس کا؟ انبیاء کا وارث بنا دیا جائے گا. انبیاء کی میراث تمہیں عطا کر دی جائے گی. قرب الہی کی میراث تمہیں عطا کر دی جائے گی. فضل الہی کی میراث تمہیں عطا کر دی جائے گی. اللہ کی رحمت اور فضل و کرم، اس کی مدد و نصرت، اللہ کا قرب، اس کے وصال اور اس کی معرفت کی وراثت تمہیں عطا کر دی جائے گی. اور تمہیں دنیا میں کامیابی و کامرانی کی میراث عطا کر دی جائے گی. تم زمین کے وارث ہوگے، سلطنت تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی، تم منزل تک پہنچو گے. ہر رکاوٹ ڈالنے والا ذلیل و رسوا ہو کر، پشیماں ہو کر راستے میں گرتا چلا جائے گا، مگر ان شرطوں کو پورا کرنے والا مومن گزرتا گزرتا منزل مقصود تک پہنچ کر جھنڈا گاڑ دے گا. ہم الوارثون. دوستو، یہ ذاتی سیرت اور کردار کی اصلاح کا ایک 10 نکاتی ضابطہ ہے. 10 نکاتی ضابطہ ہے جو سورہ مومنون میں اللہ پاک نے عطا کیا. چونکہ مکی صورت ہے تو پتہ چلا کہ مکی دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جو انفرادی اصلاح فرماتے، ذاتی تربیت فرماتے، اس تربیت کا نصاب کیا تھا، آج اس نصاب میں سے ایک سبق آپ کو سنایا ہے. مکی دور میں مصطفوی تربیت کے نصاب کا ایک سبق سنایا ہے. یہ 10 نکاتی فارمولہ ہے. اس نسخے کو اپنا لو، ذاتی سیرت و کردار میں وہ انقلاب آ جائے گا. اور جب ذاتی سیرت و کردار میں یہ انقلاب آ جائے تو پھر سرزمین پاکستان پر مصطفوی انقلاب کا راستہ دنیا کی کوئی باطل طاقت نہیں روک سکتی. میں اختتام پر اس کنونشن کے منتظمین اور مندوبین کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جملہ شرکاء کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ ہم جائیں گریبانوں میں جھانک کر اور رات کی خلوتوں میں بیٹھ کر سوچیں کہ اس نسخے پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں، اور عزم کریں کہ اس نسخے کو ایسا اپنایا جائے کہ اسے زندگی میں پھر کبھی ترک کرنے کی نوبت نہ آئے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال